बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने माँ के पेट के अंदर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया और पैदाइश के बाद इस फ़ानी दुनिया में कुछ अर्सा रहने के लिए उसके लिए माँ का दूध और दूसरी ग़िज़ाओं का बंदोबस्त किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को वो कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि बच्चे का इस उम्र में वज़न अपनी उम्र के लिहाज से सही बढ़ता रहे। अक्सर माएँ अभी बच्चे की उम्र 5 माह भी नहीं होती, वो पूछना शुरू कर देती हैं कि मैं बच्चे को क्या दूँ, और बाज़ माएँ तो बग़ैर पूछे शुरू ही कर देती हैं। याद रहे कि 5 माह की उम्र तक बच्चे दूसरी ग़िज़ाएँ हज़म नहीं कर सकते और ठोस ग़िज़ा देने की उम्र 5 महीने के बाद हैं। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो 6ठे या 7वें या 8वें महीने बच्चे को कोई ठोस ग़िज़ा नहीं देती, जिसका नतीजा ये निकलता है बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती और उसका जो है वज़न बढ़ता नहीं है। और ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये उम्र बच्चे के वज़न की तेज़ी से बढ़ने की उम्र है। इस उम्र में अगर बच्चे को आपने मुतनासिब ग़िज़ा ना दी, सही मिक़दार में ग़िज़ा ना दी, तो बच्चे का वज़न सही तरीके से नहीं बढ़ेगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए आज की वीडियो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो ये है कि 6 माह से 12 माह की उम्र में बच्चे को कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। और दूसरा हिस्सा ये है कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से बच्चे को जरासीम से पाक ग़िज़ा दी जाए ताकि वो बीमारियों का शिकार ना हो और बच्चे का वज़न कम ना हो। और तीसरा हम इससे भी बात करेंगे उन सवालों पे, उन मसाइल पे जो अक्सर ग़िज़ा के बारे में माएँ इस उम्र में पूछती हैं। चलो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। 6 माह की उम्र में आप पहले 15 दिन चावलों को अच्छी तरह उबालें। उबाल के गलाकर उसमें चीनी, नमक या थोड़ा सा दूध मिलाएं और दिन में 5 चमचे 4 या 5 मरतबा 15 दिन तक बच्चे को दें। 15 दिन के बाद आप गंदम का दलिया लें, उसको गलाएं और गलाने के बाद पतला सा दलिया बना के उसमें चीनी, गंदम या दूध मिला के दें। और इसके बाद जब ये बच्चा दोनों चीज़ें हज़म करना शुरू कर दे तो कभी गंदम और कभी चावल का इस्तेमाल करें। और याद रहे माँ का दूध देना बंद नहीं करना। 6 माह की उम्र जब हो जाती है तो बच्चा बैठना शुरू कर देता है और उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 7 माह की उम्र में बच्चे को आप दूसरी ग़िज़ाएँ हलवा, दलिया, खिचड़ी, दूध, रस वगैरह देना शुरू करें। और जब बच्चे की उम्र 8 माह हो जाए तो बच्चे को यही ग़िज़ाएँ दें और इसके साथ आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अंडे का इस्तेमाल उबला हुआ हो या ऑमलेट की शक्ल में हो या उससे चीनी, घी और अंडे को मिलाकर हलवा सा बनाएं तो वो जो है आप बच्चे को दें, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। 9 माह की उम्र में बच्चे जो है घुटनों के बल रेंगना सीख जाते हैं। इस उम्र में आपने बच्चे को यानी 9 माह से लेकर 12 माह तक 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये है बच्चे को कीमे का इस्तेमाल शुरू कर दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चिकन देना बंद कर दें। अगर चिकन देंगे तो उसमें आयरन नहीं होगा और आयरन की कमी सिर्फ़ कीमे से पूरी होगी और आयरन ही से खून बनता है। अगर हमने ये ज़रूरत पूरी ना की तो बच्चा खून की कमी का शिकार हो सकता है। इस उम्र में आप बच्चे को फल देना भी शुरू कर दें। फलों में वो विटामिन्स होते हैं जो खून बनाने के काम आते हैं और इस तरह बच्चे में खून की कमी नहीं होती। 9 माह से 12 माह की उम्र तक बच्चे को आप रोटी, पराठा और
جو پھل ہیں ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھلوں کو میش کر کے آم ہو، کیلا ہو، جو بھی میسر جو ہے پھل ہے وہ بچے کو دیتے رہیں۔ 12 ماہ کی عمر میں بچے چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ بچے کو جراثیم سے پاک غذا دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچے کو اس عمر میں مناسب غذا دینا ضروری ہے۔ اگر آپ بچے کو جراثیم سے پاک غذا نہیں دیں گے تو جراثیم بچے کے منہ میں چلے جائیں گے اور بچے کو ڈائریا یا اسہال ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری اس عمر میں ہر بچے کو 3 یا 4 مرتبہ ہو جاتی ہے، اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کی بھوک کم ہو جاتی ہے، بچے کی ہضم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور بچے کا وزن اس بیماری میں تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کو جراثیم سے پاک غذا دیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارا 6 باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس برتن میں آپ غذا بناتے ہیں اس برتن کو، مثلاً چمچ یا پیالی ہے، اس کو اچھی طرح دھو کے استعمال کریں۔ اور دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی ماں یا آپ کی ہیلپر بچے کو غذا دے تو اپنے ہاتھ دھو کر استعمال کرے، اور بلکہ غذا بنانے سے بھی پہلے جو ہے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اور تیسرا اہم یہ کام کرنا ہے کہ واش روم سے نکلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں، اور اپنی ہیلپر کو بھی کہیں کہ یہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم ہیں وہ ناخنوں میں رہ جاتے ہیں۔ جب ان ہاتھوں سے بچوں کو غذا دی جاتی ہے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ناخن جو ہے اپنے بھی، بچوں کو بھی اور ہیلپر کے بھی ناخن چھوٹے رکھیں تاکہ جراثیم سے بچے محفوظ رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو آپ اپنے واش روم میں مسلم شاور کا استعمال کریں تو اس سے بھی بڑی آسانی رہے گی۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ بچے کو تازہ غذا دیں، بچے کو اتنی ہی غذا دیں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچی ہوئی غذا کو کچھ دیر کے لیے رکھیں گے یا اسے فریج میں رکھیں گے، اس میں جراثیم گرو کر جائیں گے، اور وہ جراثیم جو ہے بچے کو بیمار کر سکتے ہیں، جو وزن کی کمی کا سبب بنیں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بچے کے ہاتھ بلا ضرورت دن میں 5 یا 6 مرتبہ دھوئیں۔ آپ اس کی وجہ پوچھیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچے جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ رینگتے ہیں، ان کے ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں، جراثیم زدہ کپڑوں پہ لگتے ہیں، پیمپر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہاتھ جو ہے وہ بچہ منہ میں لے کے جاتا ہے، اور بچہ جو ہے ڈائریا جیسی بیماری سے شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے، اس عمر میں اگر بچے کو ڈائریا ہو جائے، اسے معمولی بیماری مت سمجھیں، اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ دانتوں کی وجہ سے لگی ہے۔ یہ بیماری ہمیشہ جراثیم سے لگتی ہے، اور یہ اگر بیماری ہو جاتی ہے اور 2 یا 3 دن کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور 2 یا 3 دن کے بعد پخانے 3 یا 4 سے زیادہ ہوتے ہیں، تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کی مناسب رہنمائی کرے اور یوں بچے کا وزن کم نہ ہو۔ اب آتے ہیں سب سے آخری اور تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ والدین یا مائیں مجھ سے اکثر سوال کرتی ہیں کہ ہم سیریلیک خرید نہیں سکتے۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سیریلیک اگر آپ گھر میں چاول کو یا دلیے کو اچھی طرح ابالیں، اس میں نمک ڈالیں، دودھ ڈالیں اور اس میں چینی ڈالیں، تو اس کی افادیت جو ہے سیریلیک سے کم بالکل نہیں ہے۔ بعض مائیں مطالبہ کرتی ہیں کہ میرے بچے کے لیے کوئی طاقت کا شربت لکھ دیں، ہضم کرنے والے ٹونک لکھ دیں۔ تو اگر آپ کے بچے کا وزن صحیح ہے اور نارمل طریقے سے بڑھ رہا ہے تو نہ تو کسی ٹونک کی ضرورت ہے، نہ کسی طاقت کے شربت کی ضرورت ہے۔ اکثر مائیں مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ میرے لیے کوئی اچھا سا ڈبے کا دودھ لکھ دیں تاکہ میرا بچہ موٹا ہو جائے۔ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس ڈبے کے دودھ کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں، یہ کسی گائے بھینس نے 2 سال پہلے
دودھ دیا ہوتا ہے اسے خشک کیا جاتا ہے، اسے چکیوں میں پیسا جاتا ہے، پھر اسے 1 یا 2 سال تک محفوظ رکھنے کے لیے پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچے کو 2 سالہ پرانا باسی دودھ دینا ہے یا آپ نے اپنا دودھ تازہ دینا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سا دودھ آپ کے بچے کے لیے صحیح ہے۔ کچھ میں بچے کو اس عمر میں جوس یا بوتل کا استعمال کرواتی ہیں۔ جوس اور بوتل کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جوس اور بوتل کا استعمال کے کیا نقصانات ہیں، اس کے لیے اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا استعمال کا خون کی کمی سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ نے میری ان باتوں پہ بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا وزن اپنی عمر کے لحاظ سے صحیح بڑھتا رہے گا اور اس میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔